لکھتا ہے کیوں نہیں منایا؟ ان پر غم کی کیفیات تھی. ایک کہتا ہے انہوں نے کم بڑے سن، ایک کہتا ہے انہوں نے غم بڑے سن. اے وکری جماعت جنہوں نے نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم، نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم. دو حوالے، ایک کہتے ہیں غم تھا ان پر تب نہیں منایا، اور دوسرا کہتے ہیں کم، اور نہ ان کو کم نہ غم صبح و شام. حضرات آگے سنیے، اور میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو بدعت حسنہ، اور بدعت حسنہ کا معنی کیا ہے؟ بدعت حسنہ کا معنی کہ عید میلاد النبی اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. آج مجھے ایک کھڑیا والا سے فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب پانی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اسٹیمنا انشاءاللہ بڑا ہے. کہتا ہے چیمہ صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حافظ صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں، بتائے یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ میں نے کہا کون سی روایت ہے؟ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے. میں نے کہا لگائے کہاں؟ کہتا ہے ایک لایا مسجد اقصیٰ تھے، میں نے کہا دوسرا بیت اللہ پر، تیسرا کہتے ہیں مسجد نبوی پر. میں نے کہا یار پریشان کیوں، اور تیری بات میں اس کا جواب موجود ہے، اور بتاؤ نبی تو پیدا ہوئے نہیں، مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ پیدا ہو گئے پھر مسجد نبوی کہاں سے آ گئی؟ اب مسجد نبوی تو ہجرت کے بعد بنی، وہاں پر قبریں تھی، اللہ کے پیغمبر نے مسمار کر کے شرک کو تحت الارض دفن کیا تو پھر توحید کا پرچم بلند کیا ہے. اور یہ سن لو جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور جب تک اس ملک پاکستان میں قبوری مذہب کو تحت الارض دفن نہیں کیا جائے گا تب تک انقلاب کی باتیں ساری غلط اور جھوٹ ہیں. یہ تم کیا کہتے ہو کہ یوں ہوگا اور یہ ہوگا؟ اور کتنی شرمناک بات ہے کہ ہو مجمع اہل حدیثوں کا اور نعرے لگے حیدری کے، اور تیرا کیا عقیدہ، تیری کیا توحید اور تیرا کیا منہج ہے؟ ہم مر تو سکتے ہیں اور ہم کبھی اپنے دلوں میں حیدری کا نعرہ گوارا کر سکتے نہیں. فکر کرو اس بات پر. اور پھر کہنے والے یہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ بحمد تعالی فلاں چیز کی برکت سے سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. ہم نے بریلویوں کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دی ہیں، دیوبندیوں کے پیچھے بھی شروع کر دی ہیں. یہ کیسا اسلام؟ رب تو چاہتا ہے طیب و خبیث کو جدا کر دے، اور یہ تیرا کیسا جہاد ہے جو توحید کے لیے نہیں، جو شرک اور کفر کو، حیدری کو اور تکبیر کو ملانا چاہتا ہے. اللہ کی توفیق سے میری جماعت میں تیرے اس منہج کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرات آگے چلیے، کتاب جال حق ہے، کتاب عید میلاد النبی طاہر القادری کی ہے. مفتی احمد یار نعیمی گجراتی لکھتا ہے، ہاں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خیر القرون میں میلاد نہیں تھا. 7ویں صدی کا بادشاہ شاہ اربل اس نے سب سے پہلے شروع کیا. اور کیا کہتا ہے؟ بدعت حسنہ تو ہے نا. اور سن لو، بدعت حسنہ کہو گے یہ مذہبی خودکشی ہے. دین ہم اس کو مانتے ہیں، العلم الدین ما قال اللہ وقال رسول وما سواہما فهو وسواس الشیاطین. دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو اللہ رسول کی بات نہ ہو ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات آگے چلیے، تیرا میلاد کیا ہے؟ تیرا میلاد سڑکوں پر مسجد نبوی کے ماڈل بنانا ہے، گنبد خضرا کے ماڈل لگانا ہے. تیرا میلاد ڈھول بجانا ہے، تیرا میلاد رقص کرنا ہے، تیرا میلاد پہاڑیاں بنانا ہے، تیرا میلاد شور و غوغا کرنا ہے، تیرا میلاد قوالیاں کرنا ہے، تیرا میلاد گدیاں اور بیلیں نکالنا ہے. اور سن لے، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے
کہ جس کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ پکا کافر ہے، پر نبی کے وفات کے دن کو جشن کے طور پر منانا، ڈھول بجانا اللہ کے پیغمبر کے منصب کی بھی توہین ہے، نام ذات کی آپ کے مشن کی بھی توہین ہے۔ انبیاء دنیا میں مشن لے کر آتے، جشن لے کر آتے نہیں۔ حضرات آگے چلیے، یہ تمہارے علماء لکھنے والے بدعت حسنہ اور کہتے ہیں بدعت حسنہ، اور یہ جواب بھی سن لو، اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں یہ بات کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور تیرے دلال کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ تو آیات پڑھتا ہے، اما بنعمت ربک فحدث پڑھتا ہے، اور اہل حدیثو ہم سے پوچھو یہ آیات تاجدار مدینہ پر نازل ہوئی، خاتم النبیین پر نازل ہوئی، اٹھاؤ قرطبی طبری کو، اٹھاؤ تفسیر جلال در منصور کو، اٹھاؤ تفسیر مظہری کو، اور کوئی اپنے وجود سے پہلے ایک محدث و مفسر پیش کر دو کہ جس نے ان آیات کی تفسیر میں عید میلاد النبی کو لکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب۔ حضرات آگے چلیے، تیری مہربانی ہو، میرا ٹائم نہ کھاؤ، اگے پیچھے علماء کرام دا رش لگا ہے۔ اے بھی زندہ باد۔ حضرات توجہ کیجئے، ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں، مسائل پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الوضو قائم کیا، کتاب الاذان قائم کی، کتاب الصلاۃ قائم کی۔ ائمہ محدثین نے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ، حج کے، خوشی غمی کے، جینے مرنے کے ابواب قائم کیے ہیں، ہنسنے کے ابواب قائم کیے ہیں، کنگھی کرنے کے ابواب قائم کیے ہیں۔ جاؤ دنیا کا کوئی انسان ذخیرہ حدیث میں سے صرف ایک باب لے کر آئے، کسی امام محدث نے باب باندھا ہو، باب ہے جشن عید میلاد النبی کا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، پر تیرے مولوی کے منہ سے جواب آ سکتا نہیں آ سکتا۔ حضرات آگے چلیے، ائمہ محدثین بھی ان کی تائیدات نہیں کرتے، اور میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جشن عید میلاد یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا سیوا ہے، جو ہمارے مذہب میں اسلام کے لیبر پر داخل کر دیا گیا سازش کے تحت۔ آگے چلیے، جب آیا میلاد، عقیدہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ کا، کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا اختلاف نبی کے نور ہونے پر نہیں، آپ صفاتی طور پر نور ہے، اختلاف تو ہے نور من نور اللہ ہونے پر۔ قرآن کی کوئی آیت نور من نور اللہ ہونے پر پڑھ دے، اس نے جعلی جز بنایا، کہنے لگا الجز المفقود، عبد الرزاق کا گما ہوا جز تلاش کر لیا ہے، تورا بورا کی غاروں سے افغانستان سے ہمیں ملا ہے۔ جب وہ آیا میں نے پڑھا، اس میں کیا لکھا؟ اللہ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، نبی کے نور سے پھر اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ میں نے کہا اگر اس روایت کو دین مانا جائے پھر توہین ہے۔ ایک لکھنے والے بریلوی مولوی نے اپنی کتاب پھول اور کانٹے 17 پر لکھا اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا، نبی کے نور سے ہر چیز پیدا کی، اور شیطان بھی نعوذ باللہ نبی کے نور سے پیدا کیا۔ کہا نور من نور اللہ۔ شاہ صاحب نے سمجھایا، شیر پنجاب نے سمجھایا، محقق چیمہ صاحب نے سمجھایا، یہ تو پھر سمجھاتے ہیں خوب، اے سید اے ضعیف یہ تو پھر سمجھاتے ہیں سمجھانے کی طرح۔ حضرات آئیے، اللہ نے ہمارے کام کو آسان کر دیا۔ پنجابی دی مثال ہے، پسند سجنا دی خرچہ ساڈا، ہے نا؟ کیا خرچہ ان کا لگا؟ مسلک اہل حدیث ثابت
साबित हुआ। मैंने कहा जनाब क्या, किस तरह? हज़रात जरा तवज्जो कीजिए। कहा ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा अगर नूर मिन नूरिल्लाह है फिर मिलाद नहीं, अगर मिलाद है फिर नूर मिन नूरिल्लाह। खर्चा इनका लगा, अकीदा हमारा साबित हुआ। मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर दुनिया से चले गए, रब ने हिकायतन कुरान में नबी की वफात का जिक्र किया। आफा इम्मित्ता, कुरान का दूसरा मुकाम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। आफा इम्माता, कुरान का तीसरा मुकाम, इन्नका मय्यतुन, यह कहता है गुस्ताखी है। सैयदा कहती है माता रसूलुल्लाह, इब्ने अब्बास कहते हैं माता रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा कहते हैं माता रसूलुल्लाह, अनस कहते हैं माता रसूलुल्लाह, कहते हैं नहीं जिंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जिंदा है, फिर इसने झंडा बनाया, झंडे पर रोजा है। मैंने कहा यह रोजा किसका है? कहता है नबी की कब्र पर है। मैंने कहा वाह मालिका, हमने तो बड़ा तारा समझाया, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी ने समझाया, मौलाना अब्दुल्ला शेखपुरी रहमहुल्लाह ने समझाया, इनको समझ नहीं आया। तूने खर्चा इनका लगवाया और मसलक अहले हदीस इनके सरों पर लटका दिया। मिलाद है, नूर मिन नूरिल्लाह नहीं। अगर कब्र रोजा है तो नबी दुनिया में जिंदा नहीं है। फिर भी समझ नहीं इनको आई, कब तुम्हें समझ आएगी? और ये झंडे को सुन्नत कहने वालों, ये सुन्नत अल्लाह के पैगंबर की नहीं है। और सस्ती नजात शरीयत को बातिल करने वालों के शब रात का चंदा दोगे तो जन्नत मिलेगी, ईद मिलाद का चंदा दोगे तो जन्नत मिलेगी, ये बात याद रख लो। अल्लाह के पैगंबर ने हर सवाब भी बताया है, हर गुनाह भी बताया है। मुस्लिम के अंदर हदीस है, अबू दाऊद के अंदर हदीस है। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर सवाब से आगाह कर दिया, हर गुनाह से खबरदार कर दिया। आओ बिदअत हसना कहने वालों, लाओ कोई हवाला कि अल्लाह के पैगंबर ने इस संडे की कितनी फजीलत बयान की है। आओ बताओ, फिकी आकाम की बात करने वालों, यह फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, इसकी फिकी हैसियत तो बयान करो। और आज अहले हदीस पर कुफर के फतवे क्यों लगाते हो कि अहले हदीस नबी की वफात के दिन को जश्न का दिन मनाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस दिन फातिमा ने आंसू बहाए हो, हम ढोल नहीं पीट सकते। बता, तूने जश्न के नाम पर शायरुल्लाह बनाए, तूने मस्जिद नबी बनाई, तूने खाने काबा बनाया, तूने रोजा बनाया।